گورنر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ چونکہ سندھ کے گورنر ہیں تو کراچی سے میں بات شروع کرنا چاہوں گی. برٹش جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس نے تازہ ترین اپنی رپورٹ میں بھی کراچی کو دنیا کے لیسٹ لیویبل شہروں کی فہرست میں شامل کیا ہے جہاں جینا بہت مشکل ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے. دس از ناٹ ٹرو. کراچی از آئی تھنک میرا ہوم ٹاؤن ہے، میں وہاں پیدا ہوا بڑا ہوں. خرابیاں ہیں، وی نیڈ ٹو ایڈریس جو اس کا کراچی کا اس وقت گاربیج کا ایشو چل رہا ہے، وی نیڈ ٹو ایڈریس دیٹ. کراچی میں پانی کا ایشو ہے، وی نیڈ ٹو ایڈریس دیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دس، کراچی از فل آف لائف. کراچی از بیک بون آف پاکستان اکانومی. آئی کمپلیٹلی ڈینائی یہ کہ جو ان کے اپنا سروے تھا یہ ان کے اپنی چیز ہوگی. کچرے کا جس طرح سے معاملہ ہوا، جس طرح سے بارش کے بعد سڑکیں بلاک ہو گئی، آپ نے جس طرح کہا کہ ضرورت ہے ان کو کرنے کی، یہ کوئی نئی ضرورت تو نہیں، یہ ضرورت تو سال ہر سال سے چلی آ رہی ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے پھر؟ اس ضرورت کو تو محسوس کیا جا رہا ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے گورننس کا، اس میں ساری ذمہ داری جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے، وچ از ناٹ دی گورنمنٹ ان فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے. پروونشل سندھ میں جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے. And it's their prime responsibility to respond to that, and they should. And Prime Minister himself is taking keen interest کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح کراچی کی جو صفائی ہے اس کے معاملے کو لے کے آگے بڑے کمپلیکیشنز ہیں. میئر belongs to the third party، وہ MQM سے. یہ تھوڑے سے ایشوز آ رہے ہیں، بٹ آئی بلیو کہ وہ ایڈریس کر لیں گے اور جلدی انشاءاللہ کراچی جو پالیٹکس کی نظر ہو رہا ہے. نہیں، پالیٹکس کی نظر نہیں ہو رہا، وہ اتھارٹیز کے ایشوز ہیں. ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا ہوا ہے جو اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا جیسے اس کو کرنا چاہیے. دس شوڈ ہیو بین پرائم رسپانسبلٹی آف میئر to do it. Mayor says I don't have money. Sindh government says we will give it to the board. Board doesn't perform. So ایک وہ عجیب وشیس سائیکل بنا ہوا ہے. بٹ وی آر ایکچولی اس وقت تینوں اسٹیک ہولڈرز جو ہیں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اینڈ ایم کیو ایم، وہ ایک ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر دے آر ٹرائنگ ٹو کم آؤٹ ود اے فارمولا کہ جس کے تحت ہم اس کو کراچی کو سیدھا کر دیں. ایز گورنر آپ کیا رول دیکھتے ہیں اپنا اس میں؟ میرا بہت زیادہ رول اس میں ہے نہیں. آئی وش ہوتا میرے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہوتی کہ میں اس کو کر پاتا، تو میں اس وقت اپنی ساری توانائی اور سارا پیسہ کراچی کے اوپر سرو کرتا. لیکن جو وفاقی حکومت ہے اس کا فوکس کراچی پر ہے، کیونکہ جو وفاق کی حکومت ہے وہ کراچی سے میجورٹی ووٹ انہوں نے لیے ہیں، سیٹس انہوں نے وہاں سے جیتی ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اور پھر سندھ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے بھی دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے. تو اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو چلانے کا کیا اچھا طریقہ؟ جو ساری دنیا میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقہ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ ہے اور ڈیولوشن آف پاور ہے. تو وہ اگر نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کے معاملات آتے رہیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے یہ نیگوشیٹ کریں کہ وہ میئر کو پاورفل کریں. کراچی سے باہر نکلیں تو سندھ کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے فورسڈ کنورژنس، لیکن ابھی تک کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہوئی جو کہ فورسڈ کنورژن کو ختم کر سکے. دیکھیے آپ نے، مجھے علم نہیں کہ آپ نے وزیر اعظم کا لیٹسٹ بیان اس پہ دیکھا کہ نہیں. انہوں نے کلیئر یہ بات ڈیوائڈ کر دی تھی کہ ہمارے ریلیجن میں، اسلام میں، کوئی گنجائش نہیں ہے بندوق یا تلوار کے زور پہ کسی کو کنورٹ کرانے کی. ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی خود سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. تو فورس کنورشن تو ویسے ہی از اے کرائم. اگر یہ کہیں رپورٹ ہوتا ہے تو ویل ٹیک سیریس ایکشنز. جو چیزیں ہو رہی تھیں اس میں بڑی ایک کمپلیکیشن آتی ہے اس کے اندر، وہ بڑا سینسیٹیو معاملہ بھی ہے کہ کئی بار یہ ینگ لڑکے لڑکیاں آپس میں when they get involved تو پھر یہ اس طرح کی چیز آ جاتی ہے، کوئی ریلیجن کنورژن ہو جاتا ہے. بٹ ہم پروٹیکٹرز ہیں اپنی مائنورٹی کے، بی اٹ ہندو، بی اٹ سکھ، بی اٹ عیسائی، جو بھی ہوں، ہم پروٹیکٹرز ہیں. اور ہم اپنا پوری رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ ان کو جینے کا اسی طرح حق ہے جیسے کسی دوسرے مذہب کے والے کو پاکستان میں جینے کا حق ہے. اور یہ قائد کا ویژن تھا، قائد اعظم کا. تو وہی ویژن اور آئیڈیالوجی لے کے ہم اس کو آگے چل رہے ہیں. بیان تک تو بات لوگوں کے لیے اچھی لگتی ہے، لیکن بیان کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کیسے دیکھی نہیں، یہ تھوڑا سا ایک ایشو ہے اور اس کو پرائم منسٹر ایڈریس کر رہے ہیں. اپنا اس کا کوئی لاء بھی انشاءاللہ لے آئیں گے. آپ امریکہ ہیں، یہاں پہ آپ نے کیپٹل ہل پہ ملاقاتیں کی ممبرز آف کانگریس کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ کی ڈپلومیٹک بھی جو یہاں پہ ہیں اہلکار امریکہ کے، ان سے بھی ملاقات ہوئی. ایلس ویل صاحبہ سے آپ ملے ہیں. کیا مقصد ہے آپ کی ان ملاقاتوں کا؟ میرے ساتھ اس وقت 22 ٹاپ بزنس ہاؤسز ٹریول کر رہے ہیں، سی اوز. اینڈ دس شوز دی انٹرسٹ کہ ان کو کتنا انٹرسٹ ہے امریکہ کے ساتھ اپنے ٹریڈ ٹائز ڈیولپ کرنے کا. یہ فالو اپ وزٹ ہے اس کا جو
پرائم منسٹر یہاں پہ کر کے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ایک بہت ہی پازیٹیو وائبس پاکستان میں آئیں کہ جو یہ امریکہ از اوپن فار بزنس ٹو پاکستان، تو اس کے لیے سارے آئے اور یہ اس کا پرائم مقصد تھا. لیکن میرے آنے سے پہلے جو ڈیولپمنٹ کشمیر میں ہوئی تو پرائم منسٹر نے مجھے اسپیشلی انہوں نے کہا کہ جب جس سے بھی ملو جہاں بھی بات کرو تو کشمیر کی بات ضرور کرنا، بیکاز دس از آر پرائرٹی نمبر 1 ایٹ دا مومنٹ. تو اس کے لیے پھر میں یہاں پہ جو میں نے ملاقاتیں کی ہیں وہ بہت پازیٹیو بات ہوئی. ان سے صرف یہی بات ہوئی ہے کہ 3 چیزیں ہم اس وقت آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لیں. نمبر 1 فری موومنٹ انشور ہونی چاہیے، دس شوڈ بی کرفیو شوڈ بی لفٹڈ امیڈیٹلی. پوری دنیا کا جو میڈیا ہے ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جا کے انٹرنیشنل آبزرورز خود جا کے دیکھیں، اور پھر ہم اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق یہ چیز حل ہونی چاہیے کشمیر کا مسئلہ. اور جب تک کشمیر کا مسئلہ UN ریزولوشن کے مطابق حل نہیں ہوگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیس نہیں ہو سکتا. اسٹیٹمنٹس کی حد تک تو یہاں پہ ممبرز آف کانگریس نے اس کو کنڈیم کیا، خاص طور پہ یہ کہ اس وقت جس طرح سے انڈیا نے ٹیکل کیا اور جس طرح سے رابطوں کو روکا، اس بارے میں تو یہاں پہ بھی جو ممبرز آف کانگریس ہیں خاص طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کے، ان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ بیانات سامنے آئے. پریکٹیکلی کوئی ایسی انڈیکیشن آپ کو ملی ہے کہ امریکہ یا جو امریکہ کے ممبرز آف کانگریس ہیں خاص طور پہ کچھ پریکٹیکلی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ وہ ریزولوشن ڈالنے کے لیے تیار ہیں. میری بات ہوئی سینیٹر ایرک سے، وہ بھی تیار ہیں. کرس جو ہیں وہ تو خیر پاکستان میں ہی پیدا ہوئے تھے کراچی میں، وہ بھی تیار ہیں کہ وہ کہتے کانگریس میں اس کا موو کریں گے. تو یہ آہستہ آہستہ بلڈ ہوگا. ایکچولی وی نیڈ ٹو، ہمیں ان کو جا کے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. وہ شاید اویئر نہیں ہے جو ٹوٹل سچویشن ہے اس سے، لیکن جیسے جیسے ان کو سچویشن پتہ لگتی ہے وہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہو سکتا ہے ان سے وہ کریں گے. ظاہر ہے وہ بندوق اٹھا کے تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی چیز ہو. ہم تو بغیر وار کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ انڈیا ٹیبل پر آئے، بات کرے اور کشمیر کے جو لوگوں کے اوپر مظالم ہیں سب سے پہلے یہ بند کرے، اس کے بعد ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. سندھ کے گورنر کی پرائیورٹی سندھ ہونا چاہیے یا کشمیر؟ دیکھیے اس وقت سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا وہ گلگت بلتستان ہو، سب کی پرائرٹی ایک ہے کہ جو اٹراسٹیز کشمیر میں ہو رہی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. جو ہمارا ریپرزنٹیٹیو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں بھی جاتا ہے کشمیر کی بات ضرور کرتا ہے. ہم نے اس معاملے کو دفن نہیں ہونے دینا. اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں، بزنس اس کے بعد آتا ہے، صوبہ آپ کا اس کے بعد آتا ہے، اپنا شہر اس کے بعد آتا ہے. نمبر 1 ٹاپ پرائرٹی اس وقت کشمیر ہے، اف دیٹ واز یور کویسچن. اور میں سندھ کا گورنر ہونے کے حوالے سے میں نے جو سندھ کے ہمارے ٹاپ بزنس مین ہیں ان کو لے کر آیا ہوں. ان کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں. ہم دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلا رہے ہیں. یہ انتہائی کامیاب دورہ رہا ہے. اس کی کامیابی کو کیسے گیج کیا جائے گا؟ اس کی کامیابی گیج تو اس وقت ہوگی کہ جس وقت یہ کوئی بزنس ان نمبرز آئے. جب نمبرز آن دا بورڈ جب آئیں گے، رنز آن دا بورڈ جب ہوتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ کیسی بیٹنگ چل رہی تھی. تو یہ اس میں آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. انیشیل ٹاکس انیشیٹ ہو گئی ہیں، انٹرسٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں، کانٹیکٹس ایکسچینج ہو گئے ہیں، بات چیت شروع ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا اس کو مزید فالو اپ کریں گے تو بہت جلد اس کا رزلٹ سامنے آ جائے. آلرائٹ، گورنر عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو سو مچ، نائس میٹنگ.